جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت کو اللہ تعالی نے ایماندار اور تابعدار اللہ ان کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا بدلہ بنایا۔ اللہ کا انعام ہے جنت جو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے تابعدار بندوں کی آرام گاہ بنایا۔ جنت ان کی آرام گاہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نعمتوں اور خوبیوں کا بہت کچھ بیان ہے۔ پہلے یہ سمجھو کہ جنت کیا چیز ہے۔ لغت میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اور باغ میں پھل بھی ہوتے ہیں، سایہ بھی ہوتا ہے، درخت اور پھول بھی ہوتے ہیں، فرحت بخش ہوائیں بھی ہوتی ہیں، پانی کا انتظام اچھا ہوتا ہے۔ اب ان باتوں کے ساتھ یہ بات اور ملا لو کہ باغ خدائی باغ ہے، اللہ کا باغ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی باغ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں اور امیروں کے باغ ہوتے ہیں، ان میں ہر طرح کا سامان راحت ہوتا ہے، اور عجیب عجیب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بادشاہ کے باغ میں محل وغیرہ ہوتے ہیں، یا کوئی عجائب خانہ، کوئی جادوگرانہ گھر ہوتا ہے جو جادو جیسا معلوم ہوتا ہے، کوئی کرشمہ، کسی کے باغ میں سیرگاہیں ہوتی ہیں جس کے حاصل کرنے کی خدا نے بھی تاکید فرمائی۔ ایمان والو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، دنیا کے باغوں سے کئی گنا زیادہ عمدہ، اچھا، مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ جنت کی نعمتوں کو حدیث شریف میں معلوم کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حوروں کے سر پر ایسے نفیس دوپٹے ہیں کہ اگر ان کا ایک پلہ دنیا میں لٹک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ حوروں کا دوپٹہ، ان کا جو دوپٹہ ہے حوروں کا، اگر اس کا ایک حصہ دنیا میں آ جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے، اس کی روشنی کے آگے، اس کی چمک کے آگے۔ جنت کی حوریں ایسی خوبصورت اور حسین ہیں کہ 70 حوروں کے نیچے ایک انسان ہوگا۔ سوچو وہ 70 کتنی بھاری ہوں گی انسان کے حسن پر۔ جنت کی مٹی، جواہرات اور مشک کی، حوض کوثر کے پانی کی یہ تعریف ہے کہ جس نے اس میں ایک دفعہ پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور یہ کمال ہے بغیر پیاس کے بھی۔ بغیر پیاس کے بھی اس کو پیئیں گے تب بھی ان کو مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی میں پیاس کے وقت مزہ آتا ہے، لیکن بغیر پیاس کے مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ پانی ایسا ہوگا کہ ہم بغیر پیاس کے جنت کا پانی پیئیں گے پھر بھی ہم کو مزہ آئے گا۔ جنت کے پانی کی یہ شان ہے، ایک دفعہ پی کر عمر بھر کے لیے پیاس کی تکلیف جاتی رہے گی، مگر جنت کے پانی میں بغیر پیاس کے بھی مزہ آئے گا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں ہے؟ جنت کی پیاس، اور اگر جنت کے پانی سے بجھ جائے تو کیا مزہ ہے۔ اس پر تمام نعمتوں کو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ خوشبودار ہوا، خوشبودار درخت، خوشبودار پھول،
اور پرندوں کا اڑنا، دودھ اور شہد کی ندیاں، جو چاہو وہ مل جائے، صرف دل میں خیال کرو چیز سامنے حاضر ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی نعمت، کیسا کرشمہ! جنت میں جتنا چاہو کھا لو، ایک ڈکار خوشبودار آئے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یا ایک خوشبودار پسینہ آ جائے، سارا پانی ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ پیشاب کی تکلیف، نہ پاخانہ کی، نہ ہاضمے کی، نہ بدہضمی کا ڈر، وہاں آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، اور ایسا سکون، ایسا آرام کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جنت اتنی مقدس ہے، اس کی مثال ہی نہیں دنیا کی کسی چیز کے ساتھ دی جا سکتی۔ اتنی مقدس چیز کا نام جنت، اللہ اکبر، جس کی ٹکر کی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ جنت آسمان پر ہے، اللہ نے جنت کو آسمان پر بنایا کہ جنت آسمان پر ہے، اور آسمان اس کے اوپر 8 درجے ہیں، 8 تلے، 8 درجے، اور 8 ہی دروازے ہیں، یعنی 8 دروازے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 8 دروازوں کی خوبیاں بیان کی۔ 8 درجے اور 8 دروازے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 8 دروازوں کی، 8 درجے کی خوبیاں بیان کی۔ رحمت عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی کی آنکھ اس کو دیکھنے پائے، نہ کسی کے کان اسے سنے، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتیوں، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم ہمیشہ تندرست اور جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، کبھی کمزور نہ ہوگے، کبھی نہ مرد نہ ہوگے، ہمیشہ مرد بن کر رہو گے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور جنت کی نہروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس وقت جنت کا وعدہ فرمایا اپنے تابعدار بندوں کے لیے کہ اے میرے تابعدار بندو، اے میرے فرما بردار بندو، اے ایمان والو، اے صبر کرنے والو، اے سچ بولنے والو، اے اپنی عزت و آبرو کی فکر کرنے والو، اے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والو، اے اپنے آنکھ کی حفاظت کرنے والو، جنت اللہ نے تمہارے لیے بنائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے کم درجے کی جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی، جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ اور 100 مردوں کے برابر ان میں طاقت ہوگی، ایک حور کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہوگی۔ اور دنیا کی بیویاں حسن و جمال میں نماز و روزہ ادا کرنے کی وجہ سے حوروں سے افضل ہوں گی۔ جنت میں اولاد پیدا نہ ہوگی، اور نہ کوئی جنت میں اولاد پیدا ہونے کی خواہش کرے گا۔
اگر کوئی چاہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام خواہشوں کو پوری کر دے گا. رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والوں کو ان کی مرضی کے موافق سب کچھ ملے گا، جیسی ان کی مرضی ہوگی. جہاں چاہیں وہاں سے آرام حاصل کریں. تمام چیزیں نعمت کے طور پر پیش کر دی جائیں گی. جو چاہو وہ کھاؤ، جہاں مرضی وہاں سو، جیسے مرضی ویسے رہو. یہ آرام گاہ ہے، آرام کی جگہ ہے، یہاں آرام سے رہو. محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتی بندو، تم کچھ اور زیادہ انعام چاہتے ہو؟ کیا کیا مانگنا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ کہیں گے، اے پروردگار، آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور ہر طرح کی نعمتیں بخش دیں. اے میرے رب، ہم کون کون سی نعمتیں بتلائیں؟ سب کچھ تو نے دے دیا اور دوزخ سے ہمیں نجات بخش دی. تو یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں. بس اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا اور سب جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے پرنور ہوں گے، مشرف ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے سامنے بھول جائیں گے. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار. اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک، اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے دیدار کا شوق. اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور اس دیدار کے ہوتے ہی سب کچھ بھول جائیں گے. اور دوزخ کیا چیز ہے؟ دوزخ خدائی جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے. اس کو خدا نے بے ایمان، مردود، نافرمان، شیطان، ملعون، گمراہ، بدعتی، مشرک، ان سب کے لیے بنائی، جو بڑے بڑے قسم کے سنگین گناہ نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے، اللہ سے غافل ہو کر کے کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا. اور جہنم میں تمام قسم کے عذاب ہیں. قرآن و حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا ہے، بڑا آگاہ کیا گیا ہے. ایمان والو سدھر جاؤ. اس میں سانپ اور بچھو اور ہتکڑیاں، زنجیریں وغیرہ سب آگ کی ہوں گی. اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے کہ اگر سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے. اور اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائیں. اور اگر اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اسی سے جہنم کو سلگایا جائے گا، جلایا جائے گا. بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے. اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے عزیز و اقارب اور تمام ایمان والے مسلمانوں کی فکر کرے. اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں بھی فکر کرے. ان کے سامنے دین کی باتیں کی جائے، قرآن و حدیث کی باتیں کی جائے، نبی کی پیاری پیاری زندگی صبر و شکر والی اس کے بارے میں بتلایا جائے. میرے نبی کا صبر کیسا تھا، محبت کیسے تھی، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ان تمام چیزوں کو بتلایا جائے تاکہ اسلام کی محبت اس کے دلوں میں پیدا ہو. یہ دعوت دینا ہم سب کے لیے ضروری ہے.
دین کا علم سیکھنے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی فکر کی جائے. عالموں سے دین کی باتیں پوچھ کر عمل کریں میرے بھائیوں، ورنہ دوزخ سے بچنا بڑا مشکل ہے. صرف ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں دوزخ سے نجات دلا سکتی ہے، دوزخ سے بچا سکتی ہے، اور وہ قیمتی نعمت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی ہمیں دوزخ سے بچا سکتی ہے، نجات دلا سکتی ہے. مال کا جمع ہونا ہمیں دوزخ سے بچا نہیں سکتا. ہمارا حسن، خوبصورتی، بڑا مکان، روپیہ پیسہ دوزخ سے بچا نہیں سکتا. نام اور عہدہ بچا نہیں سکتا. اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت. یہ کلمے کی دولت، اللہ کی نعمت، یہ ہمیں بچا سکتی ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت یہ ہمیں بچا سکتی ہے. شاعر فرماتا ہے اتنی غفلت تو نہ کر مسلم خدا کے واسطے، اتنی غفلت تو نہ کر مسلم خدا کے واسطے. فکر کر کچھ تو بھلا روزے جزا کے واسطے. نفس کے تابع ہوئے ایسے بھولے کہ آہ آہ سب بھول گئے. مر مٹے دنیا پہ ہم حرص و ہوا کے واسطے. میرے بھائیوں، دنیا کی حرص نے ہم کو غارت کر دیا. دنیا کے مال نے، دنیا کے مکان نے، یہ عیش و عشرت، یہ نام اور مرتبوں نے ہمارے دل کو سیاہ کر دیا. آج ہم نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے. یہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے، قسم قسم کی باتیں. ایمان کا مل پانا بڑا مشکل. اور میرے بھائیوں، رسم و رواج کا عام ہو جانا، طرح طرح کی بدعتیں اور خرافاتوں کا کرنا اور شرکیہ کام کا عام ہو جانا، یہ ساری چیزیں نا علمی کی بنیاد پر ہے. ہم علم سے دور ہوئے، یہ ساری گمراہی ہمارے مقدر میں آ گئی. یہ ہماری غلطی، ہماری ناکامی، ہمارا جرم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں، دوزخ میں جتنا عذاب ہوگا، سارے عذابوں میں سب سے ہلکا، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے. یہ سب سے ہلکا عذاب کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے. ان کی آنچ کی تیزی سے ان کا بھیجا ہانڈیاں کی طرح پکتا ہوا ہوگا. اور جس جہنمی کو، جس دوزخی کو یہ عذاب ہو رہا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب ہی نہیں. سانپ اور دوزخ میں اونٹ جیسے، ایک ایک سانپ اونٹ کی شکل کا، اونٹ کی طرح اتنا بڑا بڑا. اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کی جلن رہے، اس میں تڑپیں. اور بچھو کھچر جیسے ہیں. اگر ایک بچھو ایک دفعہ ڈنک مار دے تو دوزخی 40 برس تک تڑپتا رہے گا. اللہ تیری پناہ. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا. اس کا نام جریس، اس کا نام جرلیس، اسی قسم کا نام ہوگا.